الصلاة والسلام على عبد المميز والرسل المسدد والمصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات وما في الأرض أبا قاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ورسوله وابن أمي وصاحب لوائه أسد الله غالب لكل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب وحبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا مولى الثقلين والزينبين يد الله وجه الله لسان الله ذكر الله جنب الله نفس الله سر الله أمير المؤمنين المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللهم أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، حضرات ذوی احترام، میں نے آپ کی مقدس سماعت کے حوالے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی. پروردگار عالم قرآن مجید کے 33ویں سورے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، 33ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، 33ویں سورے کی 33ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار عالم جو یہ آیت ارشاد فرما رہا ہے، اسے ہم اور آپ یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ آیت جو ہے آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے. اسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کیا ہے. عزیزوں، مجھے جتنی بھی دیر گفتگو کرنی ہے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے. جو چند معروضات ہیں اسی آیت کے ذیل میں آپ کے اذہان عالیہ تک ہمیں منتقل کرنا ہے. عزیزوں، یہ آیت جو ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف کہ آیت کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے ترجمے کیا ہیں. یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتلایا جب ہم آیت کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ انما یرید اللہ یعنی
اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ عزیزو بس اب بات جو ہے بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اب گفتگو جو ہے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ اب یہاں پہ ترنت ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ارادے کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے۔ اب ارادے کی کیا قسمیں ہیں؟ ارادہ کہتے کس کو ہے؟ مثلا جس طریقے سے مثلا اگر فرض کر لیا جائے کہ ہم اور آپ ارادے کرتے ہیں، کیا اس طریقے سے وہ بھی ارادہ کرتا ہے؟ ہم اور آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ مثلا کوئی بھی کام آپ فرض کر لیجئے کہ ہم اسے انجام دیں گے، ہوتا یہ ہے کہ نہیں دے ملتا انجام۔ ارادہ ادھر کرتے ہیں، ادھر چند لمحوں کے بعد ارادے میں متغیرات پائے جانے لگتے ہیں، ارادے میں تبدیلی آنے لگتی ہے، چند لمحوں کے بعد ہمارے ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ کیا یہ ارادہ یہ وہی ارادہ ہے؟ کیا یہ ارادہ وہی ارادہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ آج ہم اور آپ اگر یہ ارادہ کرتے ہیں چند لمحوں میں، چند دقیقے میں، چند ساعت میں، آج ہمارے ارادے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ جائیے کسی بھی سے پوچھئے، ہر ایک کہے گا کہ اس کے ارادے میں اور ہمارے ارادے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے ارادے میں اور ہمارے ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب اس کے ارادے میں ہمارے ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ تو ہمارے ارادے سمجھ میں آ گئے، دنیا پہ بسنے والے، زندگی گزارنے والے انسانوں کے ارادے تو سمجھ میں آ گئے کہ انسان کے ارادوں میں تبدیلی پائی جاتی ہے، انسان کے ارادے بدلتے رہتے ہیں، انسان کے ارادے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ کیا اس کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے؟ کیا اس کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی؟ ہر انسان کہے گا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اس کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ اچھا پھر تو اس کے یہاں پائی کیا جاتی ہے؟ اب آپ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے کہا کہ یہ میرا ارادہ ہے، میرا ارادہ ہے۔ تو اب یہاں پہ علماء نے بتایا کہ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں۔ انما کہا ہے نا، اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو دو قسمیں ہیں اللہ کے ارادے کی، یہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ اب یہاں پہ ہمیں علماء نے بتایا کہ یہاں پہ اللہ کے ارادے کی جو دو قسمیں ہیں، وہ ایک ہے ارادہ تشریعی، ایک ہے ارادہ تکوینی۔ ایک ہے ارادہ تشریعی، ایک ہے ارادہ تکوینی۔ اب آپ کو میں بات آسان کرنے کے لیے ہمسن اور کمسن برادروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ارادہ تشریعی کسے کہتے ہیں، ارادہ تکوینی کسے کہتے ہیں۔ ارادہ تشریعی اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ بندے کے اوپر کسی کام کی ذمہ داری ڈال دے، یعنی عمل کی ذمہ داری بندے کے اوپر ہو، عمل کی ذمہ داری بندے کے اوپر ہو۔ مثال سن لیجئے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، حکم اللہ کا، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اب آپ بتلائیے کہ کیا اللہ کو نماز پڑھنی ہے؟ بھائی اللہ کو نماز کیا پڑھنی ہے؟ اب جب بات نماز کی آ گئی تو اب آپ ایک واقعہ سن لیجئے کہ اللہ نے کیا کہا کہ بندوں سے نماز پڑھو، نماز پڑھو، یعنی عمل کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بندوں کی ہے۔ اور یہی مسئلہ ایک مرتبہ وہاں پہ اٹھا جب مباہلہ رونما ہوا۔ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب یہودی جناب عیسیٰ سے علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغمبر اسلام انہیں سمجھا رہے ہیں جناب عیسیٰ یہ نہیں تھے، جناب عیسیٰ وہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تک کہتے تھے، جناب عیسیٰ کو جو خدا کہنے لگے اس کے بعد درود پڑھیں مرتبہ نبی والے نبی کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ جناب عیسیٰ کو کہنے لگے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، جناب عیسیٰ جو ہے اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ سمجھتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ان یہودیوں سے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو
सुनो कि जनाब ईसा नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या कहा? जनाब ईसा नमाज नहीं पढ़ते थे। यहूदी बरहम हो गए भाई, जिस का जो है जो खुदा का बेटा समझ रखे हो, खुदा मान रहे हो, कह रहा कि नमाज नहीं पढ़ते थे, बरहम हो गए। कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नमाज पे नमाज पढ़ते थे, क़याम पे क़याम करते थे, रुकू पे रुकू करते थे, सुजूद पे सुजूद देते थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो कहा भाई मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि जो अल्लाह होता है वो नमाज नहीं पढ़ता। जो अल्लाह होता है वो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज बंदे को पढ़वानी होती है, नमाज बंदे से पढ़वानी होती है। उसके बाद जब ये जाते हैं मुबाहले के लिए, होता ये है कि एक मर्तबा जब राहिबों ने इनको देखा, एक मर्तबा इन चेहरे को देख के, उससे पहले कुरान की आयत नाज़िल होती है इनके मैदान मुबाहिला में जाने से पहले, व अबना आना व अबनाकुम व निसा आना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम, यानी तुम अपने जो है औरतों को लेके आओ, मर्दों को लेके आओ, नफ्सों को लेके आओ, हम भी लेके आते हैं। इधर से जो चले हैं वो 5 नफर चले हैं। पूरे अरब में इतना बड़ा मजमा था, उसमें से अगर चले हैं तो सिर्फ 5 चले हैं मुबाहले के लिए। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ने कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा खुदा की उस पे लानत होगी। जो झूठा होगा खुदा की उस पे लानत होगी। अब ये जो चले हैं 5 सच्चे, उस 5 में जो थे एक पैगंबर इस्लाम, एक मौलाए कायनात, एक जनाब फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये 5 अफराद जब चलते हैं, यहूदियों से इनका मुखातब होते हैं, यहूदियों से इनका जब सामना होता है, एक मर्तबा यहूदियों का राहिब इनके चेहरे को देख के कहता है, इनके चेहरे को देख के कहता है अपनी कौम के लोगों से, यहूदियों से, कि तुम हरगिज हरगिज इनसे मुबाहिला न करना, क्योंकि मैं इनमें ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये दस्ते दुआ बुलंद कर दे तो हमारा वजूद क़यामत तक के लिए खत्म हो जाए। अगर ये दस्ते दुआ बुलंद कर दे तो हमारा वजूद क़यामत तक के लिए खत्म हो जाए। अजीजों, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अगर इधर मैं गुफ्तगू करने लगा, मैंने कहा मुझे जितनी देर गुफ्तगू करनी है आयत ही के ज़हन में करनी, उससे मुझे जो है इधर उधर नहीं जाना है। एक मर्तबा ये कहा अल्लाह ने, मैंने बताया अल्लाह के इरादे की कितनी किस्में? 2 किस्में होती हैं। एक वो कि जिसमें अमल की जिम्मेदारी बंदों के ऊपर होती है। मसलन अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, ये बंदों की जिम्मेदारी है कि वो नमाज पढ़े। अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो अस्सलातु मिराजुल मोमिन के हकदार होते हैं। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, अंबिया की मेराज है, नबी की मेराज है, नबी की मेराज है इस जहां से उस जहां में जाना। लेकिन आज मोमिन की मेराज है नमाज पढ़ना, आज मोमिन की मेराज है नमाज पढ़ना। उसके बाद क्या कहा? एक और मिसाल ले लीजिए, बात आसान हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि हर बच्चे के जहन में जो है ये बात जो है नक्श कर जाए, हर बच्चे के जहन में ये बात पहुंच जाए। मसलन फर्ज आप कर लीजिए, अल्लाह ने कहा रोजा रखो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? रोजा रखने की जिम्मेदारी बंदे के ऊपर है। अल्लाह को रोजा नहीं रखना है, रोजा बंदों को रखना है। इस अमल की जिम्मेदारी बंदों के ऊपर है। अब ये अलग बात है आप तंदुरुस्त होते हुए भी रोजा न रखें। ये तो भाई जब आमालनामा वहां पे खुलेगा तब आपको इसका एहसास होगा कि मैंने वहां पे क्या किया है। ये अलग बात है। अब रोजा रखने की बात तो दूर, आज तो ये माहौल हो चुका है कि एहतरामे रमजान भी रुखसत हो रहा है, एहतरामे रमजान भी रुखसत हो रहा है। रोजा रखने की बात तो बड़ी दूर की हो चुकी है। अजीजों, और मिसालें ले लीजिए। अल्लाह ने क्या कहा? अगर तुम मुस्तती हो जाते हो, इस्तिताअत अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर इतनी इस्तिताअत हो जाती है, मुस्तती कहलाने लगते हो, अगर हज पे अब तुम्हें जो है तुम्हारे ऊपर जाना हज पे वाजिब है, अगर अब तुम मुस्तती हो गए हो तो तुम्हारे ऊपर हज पे जाना, तुम्हारे लिए हज पे जाना वाजिब है। अगर इंसान, आप हदीस सुन लीजिए,
آپ حدیث سن لیجیے، بہت قیمتی جملہ آپ کو میں بتلانے جا رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، اپنے پیٹ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان مستطیع ہو جائے، اگر اس کے پاس مال و دولت ہو اور اس کے پاس بدن کی قوت بھی ہو، اگر یعنی وہ مستطیع کا پورا حقدار ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر وہ حج پہ نہ جائے اور وہ دنیا سے چلا جائے یعنی مر جائے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر ایسا انسان دنیا سے چلا جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کی موت یہودی کی موت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اور بھی مثالیں دیکھیے، میں مثالیں صرف آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کے دو ارادے ہیں، ایک وہ جس میں عمل کی ذمہ داری بندوں کے اوپر ہوتی ہے، یہ ساری ذمہ داری بندوں کے اوپر ہے، حج اللہ کو نہیں کرنا ہے، روزہ اللہ کو نہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ اللہ کو نہیں دینی ہے، نماز اللہ کو نہیں پڑھنا، زکوٰۃ بھی بندوں کے اوپر ہے، زکوٰۃ اللہ کو نہیں دینا۔ یہاں تو زکوٰۃ کی بات کیا، ایک مرتبہ ضرور پڑھیں نبی اللہم صلی علی۔ خطابت کا ایک جز ہے، آئی کانٹیکٹ، فیس کانٹیکٹ، کچھ ڈسٹربنس کی وجہ سے جو ہے ادھر ادھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ زکوٰۃ دو، اس کی بھی ذمہ داری بندوں کے اوپر ہے، خمس ادا کرو، اس کی بھی ذمہ داری بندوں کے اوپر ہے۔ اگر آج جب کوئی مولوی دیہاتوں میں جا کے خمس کی باتیں بتلاتا ہے، میں کسی فرد خاص کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی فرد خاص میری نظر میں نہیں ہے، میں ایک عوام الناس کی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ جائیے دیہاتوں میں خمس کی باتیں کریے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا نیا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ آپ کیا نیا مسئلہ بتا رہے ہیں، خمس وغیرہ کا کیا مسئلہ آ گیا؟ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی ذمہ داری بندوں کے اوپر ہے، ان ساری چیزوں کی ذمہ داری بندوں کے اوپر ہے۔ اب جو ذمہ داری بندوں کے اوپر ہوتی ہے اس میں بھول بھی ہوتی ہے، چوک بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، انسان نسیان کا بھی شکار ہوتا ہے، مسٹیک بھی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کا انسان جو شکار ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں کی ذمہ داری